اللہ کو کچھ ہستیوں سے بہت زیادہ محبت ہے، اور اگر اس کے بندے ان ہستیوں سے محبت کریں تو اللہ کو ان سے محبت ہو جاتی ہے جو ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب پہنچ رہے ہیں حضرات۔ اور سرور کائنات فرما گئے کہ ان اللہ یغضب لغضب، اس حدیث کے بہت سے مضامین سے آئی ہے یہ حدیث، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها، اللہ سبحانہ و تعالی فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے اور راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ ناراض ہو، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی ہو۔ تو سارا نظام پیغمبر نے بتا دیا، اگر رضی اللہ عنہ بننا چاہتے ہو تو فاطمہ کو راضی کر لو۔ میں نے جو بلکہ تین چوتھی سلسلہ کی مجلس ہے، 3 مجالس میں نے جناب مریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقابل پیش کیا۔ ہم جناب مریم کی فضیلت کے قائل ہیں، فضائل کے قائل، لیکن جناب سیدہ کی افضلیت کے قائل ہیں۔ اور صرف ہم ہی نہیں، علامہ اقبال کے میں نے آپ کے سامنے اشعار بھی پیش کیے تھے کہ وہ بھی قائل ہیں کہ جناب مریم سے افضل ہے جناب سیدہ۔ آج کچھ اور اگر مطالب پیش کرنا چاہوں تو سنیے گا اسی محبت کے ساتھ جیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا جناب سیدہ سے متعلق، تو فضیلت اور افضلیت جناب مریم سے جناب سیدہ کی فضیلت میں ایک اور سن لیجئے کہ تمثل لہا بشر، ایک مرتبہ فرشتہ بشر کی شکل میں سامنے آیا، بشر کی، انسان کی شکل میں جناب مریم کے سامنے آیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی افراد میرے ساتھ چلیے گا۔ بشر کی شکل میں فرشتہ آیا جناب مریم کے سامنے، تو جناب مریم لرزنے لگی کہ اعوذ بالرحمن، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تجھ میں تھوڑا سا بھی تقوی ہے نا تو باز آجا، میں پاک دامنہ ہوں۔ ولم یمسسنی البشر، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے، خبردار قریب نہ آنا۔ اس نے مسکرا کے کہا میں فرشتہ ہوں، میرے احساسات جذبات نہیں جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں، میں آپ کو بشارت دینے آیا تھا، اللہ آپ کو ایک بیٹا دینے والا ہے۔ تو جناب مریم سلام علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک جملہ کہا کہ کیفل، میں کیسے میرے ہاں بیٹا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی البشر، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے۔ تو وہاں کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، منشا ہے، اس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو کیوں نہیں؟ تو وہاں پہ القاہا الی مریم، تو اللہ نے ایک القاء کیا جناب مریم کے ہاں جناب عیسیٰ، اللہ نے بھیج دیے کہ بھی آپ کے ہاں شکل میں ایک بچہ، میں نے اس آدمی اس فرشتے کو بھیجا ہے، یہ بشر کی شکل میں آیا۔ تو بشر کی شکل میں فرشتہ آیا تھا۔ آگے نہیں بڑھوں گا، چوتھی مجلس بھی اسی تقابل پہ چل رہی ہے، 10 بھی چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں اس موضوع پہ، اگر چلیے گا حضرات، سارا مجمع ہے میرے ساتھ۔ تو یہاں پہ جناب سیدہ سلام علیہ سے متعلق کہ وہاں پہ فرشتہ آیا بشر کی شکل میں، تو جناب مریم نے فوراً کہا میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی کہ پروردگار پناہ دے، یہ کون ہے، میں پاک دامنہ ہوں۔ توجہ، بشر کی شکل میں فرشتہ آیا، جناب مریم نہیں پہچان سکی ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک اور بی بی ہے جس کے گھر میں کبھی فرشتے چکی چلائے، کبھی صفائی کرے، دروازے پہ روٹیاں مانگنے آئے، آیات لے کے آئے، سیدہ دیکھے بھی ہر فرشتے کو اس کے نام سے پکارے۔ کوئی ٹائم دکھاتا رہے گا، توجہ ہے عزیزان گرامی کہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں ملائکہ آتے رہے، اور جس شکل میں آئیں، جس روپ میں آئیں، سیدہ پہچانے۔ اور اگر کوئی آدمی در پہ آنے کے بعد دستک دے، توجہ سے سنیے گا اس جملے کو، بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں، مجھے آخر تک پہنچانا ہے، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، واقعہ نہیں سنا سکتا۔ کچھ لوگ مدینے آئے روم سے سوالات لے کے، واقعہ پہنچ گیا، سوالات لے کے آئے، پیغمبر کی جگہ پہ کسی سے سوالات کے جواب نہیں دے سکے، تو وہ توہین کر رہے تھے، جناب سلمان نے کہا میرے ساتھ چلو، اس در پہ لے چلتا ہوں جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ جب دروازے پہ آئے نا جناب سلمان ان سب کو لے کے، تو ان میں ایک آدمی ساتھ ساتھ آگے آگے تھا، جناب سلمان نے دروازے پہ دستک دی، لکڑی کا دروازہ تھا، دروازے کے پیچھے سے کسی بی بی کی آواز آئی، سلمان کام کیا ہے؟
سلمان کام کیا ہے؟ آنے والے نے تعجب سے کہا سلمان بغیر دروازہ کھولے یہ بی بی نام سے پکار رہی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر دیکھے کہ یہ کام کیا ہے، وہ بھی نام لے کے؟ توجہ ہو، نہیں یہ مجمع میرے ساتھ توجہ بھائی، دروازے کے پیچھے سے کہہ رہے سلمان کام کیا ہے، تو کہا کہ یہ بی بی کچھ اور ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جناب صرف جناب سلمان کا معاملہ نہیں ہے، جناب جابر آئے، حدیث کے ساتھ جناب جابر نے بغیر واسطے کے جناب سیدہ سے نقل کی ہے۔ جب وہ بھی آتے تھے کہا بی بی اپنے بابا کی کوئی حدیث بیان کرے، بی بی نے کہا جابر بیٹھ جاؤ دہلیز پہ، ابھی سناتی ہو۔ انہوں نے نہیں کہا تھا میں جابر ابن عبداللہ انصاری ہوں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ کبھی جناب ابو ذر ہے، جناب عمار بہت ضعیف العمر در پہ آئے، جناب سیدہ نے کہا عمار جنت تمہاری مشتاق ہے، کہا بی بی بس اسی در کا صدقہ ہے۔ اب جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، امام معصوم فرماتے ہیں خصائص الفاطمیہ میں جملہ موجود ہے، مرحوم کجوری تہرانی نے یہ جملہ لکھا ہے، 2 جلدیں 1400 سے زیادہ صفحات لکھے ہیں، صرف وہ چیزیں وہ فضائل جو جناب سیدہ سے مخصوص ہیں۔ تو گھبرا کے سن رہے حضرات، چلیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ تو اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ جناب مریم فرشتہ اگر انسان کی شکل میں آئے تو نہیں پہچان سکی، سیدہ فرشتہ آئے تو نام لے کے بلائیں، انسان آئے تو نام لے کے بلائیں، کوئی بھی مخلوق کو سیدہ کے سامنے کا، کیونکہ علم ما کانا وما یکون وما ہوا قائم، جو ہو چکا، جو ہو رہا تھا، جو ہونے والا تھا، سارا علم سیدہ کے بعد، جسے کہا جاتا ہے علم غیب۔